السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسے کہ آپ کو سب پتہ ہے کہ میں ڈیلی بنیاد پر ایک ویڈیو ڈالتی ہوں، اور کبھی میں ضرورت سمجھتی ہوں تو پھر میں دوسری ویڈیو ڈالتی ہوں۔ تو وہی ضرورت میں نے اس وقت سمجھی جب میں نے آپ لوگ سے کہا کہ میں نے فلاں کے ریئیکشن دیکھے ہیں، تو میں نے حاجی غلام کے بارے میں کہا کہ ان کا ریئیکشن مجھے نظر نہیں آیا ہے۔ میں نے ویڈیو بنائی اور پھر اسے جب اپلوڈ کر دیا تو کچھ دیر کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ حاجی غلام کی بھی ویڈیو آ گئی ہے، تھمبنیل میں روتی ہوئی شکل ہے ان کی۔ تو خیر میں نے کہا چلے بھائی سن لیتے ہیں، یہ اب کیا رونا پٹنا مچا رہے ہیں۔ اور وہ ریئیکشن دے رہے تھے، سامنے نجمہ صاحبہ تھیں جو کہ ان کے کیمرہ مین کے فرائض سر انجام دے رہی تھی، اور ان کو بیچ بیچ میں یاد دہانی بھی کرا رہی تھی، سکھا پڑھا بھی رہی تھی۔ یعنی کہ جو ستارہ نے کہا کہ سوتیلی اولادیں، تو اور جو روبینہ نے کہا کہ تم پیٹھ پیچھے کیا کرتی ہو، تو وہ بالکل صحیح لگ رہا ہے۔ خیر بہرحال میں اس بارے میں بات نہیں کر رہی ہوں، نہ میں نے اس بارے میں ویڈیو بنانے کے لیے آپ لوگ سے دوبارہ ریئیکشن میں آپ لوگ سے مخاطب ہوں، بلکہ بات جو ہے اس ویڈیو میں ایک بڑی خطرناک ٹائپ کی ہے۔ یعنی بڑے میاں جو کہتے ہیں کہ وہ میری بیوی جو ہے وہ میرے پاس آ جائے اور میرے پاس رہے، اور میں تو 10 دن کے بعد چلا جاؤں گا اور وہ میرے پاس آ کے رہے گی، یہ اسی کے نام ہے، کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی نہیں لینے آئے گا۔ وہ جس کو چاہتی تھی اس کو اپنے گھر میں رکھتی تھی، میں اس کو رہنے دیتا تھا۔ اس نے کہا مجھے گرمی لگ رہی ہے، میں نے کولر لگوایا، اس طرح کی باتیں ساری کری جائی تھی۔ چاچو رئیس انور کے بارے میں بھی بولا جا رہا تھا۔ تو خیر بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے رکھا یا وہ نہیں آنا چاہتی ہیں، اس عمر میں یہ ایک غلط تاثر تو لگتا ہے کہ یعنی کہ گھر زیادہ ضروری ہے اور رشتہ ختم ہو جائے وہ ضروری نہیں نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف بڑے میاں کی بھی یہی حال ہے، ستارہ کی امی کا بھی یہی حال ہے۔ جب یہ چیزیں دیکھی جائیں تو یہی لگتا ہے، لیکن جب ہم آگے بڑھتے ہیں اور حاجی غلام کی بات مزید سنتے ہیں تو بہت کچھ سامنے نظر آ جاتا ہے، اور پیچھے جو کچھ امی نے بتایا اور جو کچھ ستارہ نے بتایا بہت حد تک چیزیں صاف ہو جاتی ہیں۔ گو کہ میں ستارہ سے بہت ساری باتوں میں اختلاف کرتی ہوں اور اب میں اس پر بھروسہ بھی نہیں کرتی ہوں، لیکن بہرحال اس وقت جو سچویشن ہے اور جو خود حاجی غلام نے اپنے منہ سے کہی ہے اس کے بارے میں بات کروں گی۔ ستارہ کی امی نے کہا، ستارہ نے کہا کہ اس کی امی جب یہاں سے گئی ہیں تو ساری عمر وہاں پر جتنا عرصہ بھی رہیں وہ کام کرتی رہی ہیں، لوگوں کے چادریں دھوتی رہی ہیں، لوگوں کے برتن دھوتی رہی ہیں، جھاڑو دیتی رہی ہیں۔ لازماتیں پڑھی لکھی نہیں تھی تو کسی کے بچوں کو نہیں پڑھا سکی، لیکن وہ یہی کام کر سکتی تھی۔ اور سرائکی کا میں نے دیکھا زیادہ تر وہ یہی کام کر رہے ہوتے، کراچی میں بھی آ کر۔ ان کے شوہر بھی بڑے ہی ظالم بھی ہوتے ہیں اور کاہل بھی ہوتے ہیں، اور ان کو غیرت تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ چنانچہ ستارہ کی امی نے بھی یہی بتایا کہ وہ یہی سارا کام کرتی رہیں۔ اچھا جو ماہانہ ہوتی تھی سیلری وہ تو یہ بزرگوار لے جاتے تھے، مطلب خود ہی جا کے لے لیتے ہوں گے۔ میں نے بہت سے ایسے واقعات سنے ہیں کہ وہ صرف سرائکی میں نہیں، بہت سے ایسے بدبخت ہسبینڈ ہوتے ہیں جو کہ خود جاتے ہیں اور سیلری اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اس سے پہلے کہ ان کی بیوی کے ہاتھ میں آئے، تو یہ کام کرتے تھے۔ لیکن جیسے کہ لازم بات ہے، سعودی عرب ایسی کنٹری ہے جہاں پر مال ہے، دولت ہے، آپ دیکھتے ہوں گے ان کے تو باتھ روم تک گولڈ کے ہوتے ہیں، نلکے وغیرہ، تو وہ امیر لوگ ہیں اور ان کیا دولت کی سونے کی فراوانی ہے۔ تو جو ان کو بخشش دیتے تھے یعنی ٹپ دیتے تھے، وہ لوگ خوش ہو کے دیتے تھے کہ ایک عورت کام کر رہی ہے اور بزرگوار ہے، جو بھی سوچتے ہوں تو اس کو زیادتی پیسہ رکھ دیتے تھے۔ ہو سکتا ہے کوئی گولڈ وولڈ کی چیز بھی دے دیتے ہوں، جب اتنے مالدار تھے تو خوشی میں آتے ہیں تو لوگ دے دیتے ہیں۔ تو وہ چیزیں جو تھی انہوں نے بتایا، امی نے بھی اور ستارہ نے بھی، وہی چیزیں وہی پیسے جو تھے وہ کبھی ستارہ کو ہی بھجواتی تھی اور کبھی جو کہا گیا ہے نجمہ کو بھی۔ تو لیکن یہ ہے کہ گھر کیسے بنا، اس صورتحال میں یہ ہوتا ہے کہ گھر کے لیے لگتا ہے وہ نیا گھر بنا ہوا ہے، پرانا نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جب ستارہ وائرل ہو گئی
تب اس کی امی نے اپنی بیٹی کو رقم دینی شروع کر دی ہو کہ یہ گھر بنا دے، کیونکہ جیسا کہ ستارہ نے کہا کہ اس کی امی اس گھر میں رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ تو خیر یہ بات مشکل ہوا ہے نہ ہوا ہو، لیکن ساس اور بہو کی بہت کم خوش نصیبوں میں بنتی ہے، تو وہ بنی نہیں رہی تھی، تو وہ کیا، جس کی بنی نہیں رہی ہے وہ کیا گھر بنائے گا ان کا۔ یقیناً ستارہ نے گھر بنوایا ہے، پیسے انہی کے لگے۔ اب بات یہ کہ مہر ہوتا ہے جو بہت ضروری ہوتا ہے، اس بارے میں سب سن لیں کہ مہر کی ایسی سچویشن ہے کہ جب دو ہوتا ہے، ایک ایندھن طلب ہوتا ہے، ایک اسٹارٹ میں خود ہی شوہر دے دیتا ہے، ایک ہوتا ہے مطلب بیوی مانگے گی تو دے دے گا، یا اس کی ایک مدت لکھی جاتی ہے، یا اسٹارٹ میں ہی دے دیا جاتا ہے، لیکن مہر کی ادائیگی بہت ضروری ہوتی ہے اور اس کو جلد سے جلد دے دینا چاہیے، شروع میں ہی دے دینا چاہیے۔ اور بلکہ یہ تو ہم لوگوں نے نکالا ہے، نئے نئے ہوتے گئے، زمانے ہوتے گئے تو ان لوگوں نے نکالا، لیکن اصل مدعا مہر کا یہ ہے کہ فوراً بیوی کی ہتھیلی پہ رکھ دو، آپ اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے تو یہ مہر ہوتا ہے، یعنی ایک طریقے سے آپ نے اس کا دیا ہوتا ہے۔ آپ اس کو یہ نہیں سمجھے کہ بکی ہوتی ہے، نہیں، یہ ایک اللہ نے ایک طریقے سے تحفہ ہے کہ شوہر دیتا ہے۔ آپ جتنا بھی اس نے لکھوایا ہو، زیادہ لکھوایا ہو کم لکھوایا ہو، اس کو دینا ہی دینا ہے، اور جتنی جلد دے گا اچھی بات ہے، اور جتنی دیر کرے گا اتنا گناہ گار ہوگا۔ اب یہاں پر حاجی غلام صاحب ہیں جو فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا میں تو نہیں دے رہا تھا، میں زمین نہیں دے رہا تھا، لیکن اب یہ بھی نہیں لے رہی تھی، یہ بھی مان گئی تھی، لیکن پھر کس نے بھی کہا اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم، یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ان کی آپس میں طے ہوئی میاں بیوی کی اور نکاح سے پہلے، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی نے بولا، لیکن بہرحال جو بھی کچھ ہوا اپنے منہ سے ان کا اقرار ہے کہ وہ مہر میں زمین لکھا دی گئی کہ یہ میں زمین اپنی جو ہے وہ مہر میں اپنی بیوی کو دیتا ہوں۔ اب جب لکھوا دی تو پھر وہ اسی کی ہو گئی، اور جب ہو گئی تو اس کے نام بھی ہو جانی چاہیے تھی، کیونکہ یہی طریقہ کار ہے۔ اگر کسی کے نام نہیں کرتے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کتنے مصیبتیں بنتی ہیں۔ ہم خود بھگت چکے ہیں، ہمیں خود معلوم ہے کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ رعایت کی ہے نا کہ چھوڑ دو، یہ ہمارے اپنے ہی تو ہیں، یہ ہمارے بعد تو فلاں کو مل جائے گا، ہمارے اپنے ہی کو، لیکن اگر ہم نے نہیں کام کیا پکا کاغذ کا تو بہت سے لوگ آ گئے، اور جو مستحق بھی نہیں تھے، جن کا وراثت بھی نہیں بنتی تھی، وہ آ گئے اور انہوں نے لوٹ مار کر لی، اور اصل وارث جو تھے وہ محروم رہ گئے۔ تو یہ کاغذ بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ جب خرید و فروخت کرو، کوئی بھی کام کرو تو اس کو پکا کر لو، اس کے لیے گواہان رکھ دو، اس پہ مہر وغیرہ جو بھی کچھ ہے اسے پکا کر لو، تو تم لوگ پریشان نہیں ہوگے۔ تو انہوں نے لکھ کے تو دے دی مہر میں، لیکن اس کو ان کے نام نہیں کیا، یعنی ابھی بھی یہ صورتحال ہے کہ جو مہر کی زمین تھی جس پہ انہوں نے اپنا گھر بنا لیا ستارہ کی امی نے، اس گھر میں ستارہ کی امی کا ہی حق ہونا چاہیے تھا، وہ جس کو چاہے بلائیں یا جس کو چاہے نہیں بلائیں، کیونکہ ان کی زمین ہے، انہوں نے اپنے پیسے لگائے گھر بنایا ہے۔ اب ان کا کہنا غلام صاحب کا کہ وہ اپنی مرضی کرتی رہی، میرا کوئی بھی نہیں آ سکتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ پھر چلیں ٹھیک ہے، یہاں پر اختلاف میاں بیوی میں ہو جاتا ہے، لیکن جو سب سے گندی بات کہی ہے انہوں نے وہ یہ کہی ہے کہ میری شرط ہے کہ وہ ادھر آئے اور ادھر رہے تو یہ اس کا گھر ہے، تو میں اس کے نام بھی نہیں کروں گا، نام بھی نہیں کرنے والے لگ رہا ہے، اور لیکن وہ میں اس کو دوں گا، یعنی اب اس کو اس بڑھاپے میں جب کہ وہ مرنے کے کگار پہ ہے، یعنی اب ہم کوئی بھی جوان بھی مر سکتا ہے، تو ایک بوڑھا آدمی تو مرے گا، تو اگر وہ کبھی لڑک جائے تو اس کے نام نہیں ہونے والا ہے۔ ان کا مطلب پورا کلیئرلی یہی ہے کہ نام نہیں ہوگا۔ نجمہ نے اس کو سکھایا کہ تم اب یہ بولو کہ جو میرے بھائی نے اپنی بیوی کے نام گھر کیا ہوا ہے وہ اس لیے کہ اس کے ساتھ رہتی ہے، بات یہ اس نے نام کر دیا ہے نا، اس نے نام پکا کر دیا ہے نا، وہ اس کے ساتھ رہتی ہے نہیں رہتی یہ بات کی بات ہے، پہلی بات اس نے اس کے نام کر دیا ہے۔ اب جب کہ انہوں نے مہر میں لکھوایا تھا تو مہر کا اب اس کے نام پکا کاغذ کر دینا چاہیے، کیونکہ اب یہ اس کی پراپرٹی ہے، اب وہ بڑھیا ہو یا مرنے والی ہو یا جوان ہو، اس سے کسی کو غرض نہیں ہونا چاہیے، وہ ساتھ رہتی ہو نہیں رہتی ہو، وہ آپ کو دینا ہے۔ وہ آپ کے اتنے 12 سال آپ کے ساتھ رہی، آپ کی خدمت کی، آپ کے بچوں کی خدمت کی، اس نے کما کے آپ کو کھلایا، آپ امیر تھے نہیں تھے غریب تھے، لیکن یہ ضرور حقیقت ہے کہ آپ نے اس سے بھرپور فوائد لیے، آپ نے جو ایک میاں بیوی کے رشتے کے فوائد اس سے اٹھائے،
اس سے ایک نوکرانی کے فوائد بھی اٹھائے، اس نے سب کام کیا، یعنی اس نے آپ کے پوتا پوتی بھی پالے، اس نے پیسے کما کے بھی آپ کے ہاتھ میں لے لیا، آپ نے خود ہی جا کر کے، آپ نے میاں بیوی کے رشتے سے بھی فوائد اٹھائے، آپ نے خدمتیں بھی لی، سب کچھ کیا، لیکن جو ایک حق مہر ہوتا ہے جو بالکل اسٹارٹ میں دے دینا چاہیے، وہ اب تک اس کے حوالے نہیں ہے، یعنی اب تک وہ عورت اس کو پورے اعتماد کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ میری چیز ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے یہ سارا حرام کا رشتہ تھا۔ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو مہر نہیں دیتا ہے یا اس کا دل میں نہیں ہوتا ہے، اور اگر اس کی نیت بھی خراب ہو جاتی ہے نا کہ وہی سوچتا ہے مہر کون سی چیز ہوتا ہے، میں تو نہیں دوں گا مہر، تو مجھے دینا ہی نہیں ہے، جب ہوگا دیکھا جائے گا، اور اس کے پاس ہے اس وقت رقم، اس کے پاس ہے اتنی طاقت کہ وہ کر سکتا ہے، تو پھر اگر اس نے نہیں کیا تو اس نے حرام کاری کی، اس نے سمجھ لیں لونڈی رکھی ہوئی تھی ستارہ کی امی کو۔ ستارہ کی امی اس کی بیوی نہیں تھی، لونڈی تھی جو پورے گھر کا ہر کام کرتی ہے، جس سے نکاح نہیں کیا جاتا تھا پرانے زمانے میں، اور سعودی عرب وغیرہ میں یہ رواج تھے کہ جب اسلام نہیں آیا تھا اس سے پہلے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں آئے تھے، اس سے پہلے ہی یہ حالات تھے کہ لوگوں نے اپنے مطلب سے بنا لی تھی نا چیزیں، تو لونڈیاں بھی ہوتی تھی جو ان کا وہ نکاح نہیں کرتے تھے ان کے ساتھ، لیکن ریلیشن شپ پوری ہوتی تھی میاں بیوی والی، گھر کے سارے کام کاج وہ کرتی تھی، بچے بھی کبھی پیدا ہو جاتے تھے وہ بھی حلال کے نہیں ہوتے تھے، کہلاتے تھے، یعنی ان کو پراپرٹی میں سے حصہ بھی نہیں ملتا تھا۔ اب یہ صورتحال جو یہ بکواس کر رہے تھے حاجی غلام، اور جو کہ سعودی عرب سے آئے ہیں، جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، جب وہ آ گئے پیارے نبی قرآن لے آئے، حدیث سنت آ گئی، اور جو آپ ان کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو پھر آپ گناہ گار ہیں، آپ کی نمازیں آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گی، آپ کے حج، آپ کے عمرے آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گے جب آپ حقوق البات ادا نہیں کریں گے۔ آپ بڑے مزے سے تو یہ کہتے ہیں، اور وہاں پر میں نے ایک کمنٹس بھی دیکھے کہ جو بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے وہ اس سے اللہ خوش نہیں ہوتا ہے، تو پھر یہ سوچیے وہ تو بیوی آپ نے اس کو سمجھا ہی کب ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں نا، سب سے پہلے اس کے نام کر دیجئے گھر کو، اس کی زمین تو آپ نے مہر میں دی تھی، اس کے نام کیجئے اس کی وہ چیز پراپرٹی اس کی، پھر اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری بیوی میرا کہنا نہیں مانے گی تو جہنم رسید ہوگی، اور پھر واقعی ہوگی وہ، جب آپ کے ساتھ نہیں آئے گی، وہ نہیں سنے گی حکم۔ لیکن اب جب کہ آپ نے اس کو صرف اور صرف رکھیل بنا کے رکھا، اپنے فوائد حاصل کیے اس کے ساتھ، اس کو تکلیف دی، اس کو مارا پیٹا بھی، اس کو بہت تنگ کیا، اس کو قیدی بھی بنا کے رکھا، اور اب جا کر کے آپ یہ کہتے اس سے شرط لگاتے کہ میرے ساتھ رہو گی تو یہ تمہارا گھر ہے، ورنہ یہ تمہارا گھر ہے ہی نہیں، اور اس میں ساتھ دیتی ہیں اس کی اولادیں، تو بہت گناہ گار ہیں، بڑے میاں بھی بہت گناہ گار ہیں، جو ان کا ساتھ دے رہا وہ بھی گناہ گار ہیں، عوام میں بھی جو اس طرح کی بات کر رہا ہے وہ بھی گناہ گار ہیں، ریئیکشنسٹ بھی اگر اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی گناہ گار ہیں، سب کے سب گناہ گار ہو رہے ہیں بلا وجہ کا۔ تو دوستوں میں نے یہ سوچا کہ میں یہ ویڈیو بنا دوں تاکہ سب کو جدھر جدھر میری ویڈیو پہنچے، اور میں ٹیگ کروں گی ستارہ کو بھی اور نجمہ کو بھی، حاجی غلام کو بھی، اور جتنے لوگ بھی ہیں کہ وہی سنیں کہ اگر آپ نے اس طریقے سے اپنے ابا کو اس راہ راست پہ نہیں لائے، آپ نے نہیں سمجھایا، تو آپ کے ابا بہت گندی موت ہو جائے گی ان کو کبھی بخشش نہیں ہوگی۔ ستارہ کی امی کی فکر نہ کریں کہ وہ بخشی جائے گی کہ نہیں، کیونکہ آپ کو اس کو بیوی نہیں سمجھا گیا ہے، تو وہ اس کی بخشش نہ بخشش تو الگ بات ہے، آپ کے باپ کی بخشش نہیں ہوگی۔ جو رو رو کے کہتے ہیں نا اللہ گواہ، اللہ تو اللہ گواہ ہے، جس اللہ سے ڈرتے ہیں، جس کا نام لیتے ہیں، جس کی قسمیں کھاتے ہیں، اس کے احکام پر بھی چلیے، یہ بکواسیات نہیں کریں۔ یہ آپ لوگ کیا سکھا رہے ہیں، یہ کیا دکھا رہے ہیں آپ وائی ٹی پر بیٹھ کر، آپ اسلام کا غلط نقشہ پیش کر رہے ہیں، آپ اپنے تو غلط نقشے پیش کر ہی رہے ہیں، الٹے سیدھے ٹیڑھے میڑھے، آپ اسلام کو بھی اپنے گھر کی باندھی بنا کے رکھ لیا ہے۔ شرم کیجئے، حیا کیجئے۔ اور میں ان ریئیکشنسٹ سے بھی کہہ رہی ہوں جو اس وقت ان بڑھے میاں کا ساتھ دیں گے اور ستارہ کی امی کو گالی دیں گے، وہ بہت غلط کر رہے ہیں، ان کو اپنی حرکتوں سے باز آ جانا چاہیے، ورنہ پھر وہ بھی گناہ گار ہوں گے۔ تو دوستوں، میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اگر آپ کو میری بات سے آپ ایگری کر رہے ہوں یا ڈس ایگری، دونوں صورتوں میں میری ویڈیو پہ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اگر میری بات آپ کو پسند آئے تو اسے لائک بھی کر دیجیے گا۔ خوش رہیے اور مسکراتے رہیے۔ اللہ حافظ۔